اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کھول کے دکھائی کہ رسول اللہ حالات اس طرح ہو گئے، دیکھیے کس طرح داغا گیا ہے، کس طرح پریشان کیا گیا ہے۔ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے ہمارے لیے آپ؟ اللہ سے آپ دعا کر دیجئے یہ حالات ختم ہو جائیں، آزمائشیں حد سے گزر گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دیا، یوں سیدھے بیٹھ گئے، اور پھر کہا قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل، ابھی سے گھبرا گئے؟ تم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ہیں، جو قومیں گزری ہے مومن، ان میں سے ایک ایمان والے کو لایا جاتا تھا، فیحفر له فی الارض، زمین میں اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، فیجعل فیہا، اس گڑھے میں اس کو ڈال دیا جاتا تھا، فیجاء بالمنشار، اور پھر آرا لایا جاتا تھا، فیوضع علی رأسہ، اور اس آرے کو اس کے سر کے بیچ میں رکھ کر چلایا جاتا تھا، فیجعل نصفین، آرے کے ذریعے سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ تلوار سے کر دیں جلدی سے ہو جاتا، آرے سے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ لَحْمُهُ وَعَظْمُهُ، اور کسی اہل ایمان کو لایا جاتا تھا اور لوہے کے کنگے کے ذریعے سے اس کے جسم کو نوچا جاتا تھا، اس کے گوشت کو اس کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن ما یصرفہ ذالک عن دینہ، اپنے دین پر وہ اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ اس طرح کی آزمائشیں بھی اس کو دین سے نہیں ہٹا پاتی تھی، توحید سے ڈگمگا نہیں پاتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا گھبراؤ مت، واللہ لیتمن ھذا الامر، خباب گھبرا گئے ہو، گھبراؤ مت، قسم بخدا، میرے رب کی خالق کی قسم کھا کر میں محمد کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ یہ دین مکمل ہو کے رہے گا، غالب ہو کے رہے گا۔ آج تو مظلومیت کا دور ہے، بیچارگی کا دور ہے، تم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو یہاں آ کے روتے ہوئے بیان کر رہے ہو، لیکن امید رکھو اللہ کی ذات سے، اللہ ہمیں غالب کرے گا، اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اور یہ دین اتنا غالب آئے گا حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، ایک سوار صنعاء سے حضرموت، دو بڑے شہر تھے، اہل عرب سب جانتے تھے، آج بھی موجود ہیں، صنعاء سے چلے گا حضرموت جائے گا، لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ، راستے میں اتنا سکون ہوگا، اتنا امن ہوگا، کوئی ظلم و زیادتی کا کوئی خوف نہیں ہوگا، راستے میں صرف اللہ کا خوف ہوگا، یا اپنی بکریوں پر انسان صرف بھیڑیے کا خوف کھائے گا، کسی ظالم انسان کا خوف نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ تم بڑی جلد بازی کر رہے ہو، چاہتے ہو جلدی اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن جب ظلم۔ سورہ عنکبوت سے شروع کر رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں جو مضامین، جو باتیں بیان کی جاتی ہے، ان میں اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، آخرت پر ایمان و یقین، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا عقیدہ، اور قرآن کی سچائی، اس کے ساتھ ساتھ ایمان پر ثابت قدمی اور مضبوطی سے جمے رہنے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی سب سے پہلے ایمان پر ثابت قدمی اور اہل ایمان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر آزمائشیں کس طریقے سے ہوتی ہے ان کا بیان ہے۔ آزمائشیں جب آتی ہے تو لوگوں کی حقیقت اور سچائی پتہ چلتی ہے، کون سچا ہے، کون کمزور ہے۔ پھر جو ایمان پر مضبوط رہے، ایمان کی خاطر جنہوں نے قربانیاں دی، جیسے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، ان کا ذکر ہے۔ ایمان کی خاطر قربانی دینا ہجرت کی شکل میں بھی ہوتا ہے، ہجرت کا بھی اس صورت میں ذکر آیا ہے۔ اہل ایمان کے
راستے میں جو رکاوٹ بنتے ہیں اور ہمیشہ ان کی مخالفت میں رہتے ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک تو حکومت والے، دوسرے بیوروکریسی لوگ جو وزارت وغیرہ کے عہدوں پر ہوتے ہیں وہ لوگ، تیسرے سرمایہ دار جن کے پاس دولت ہوتی ہے۔ یہ 3 گروہ ہمیشہ اہل ایمان کی مخالفت میں پیش رہتے ہیں، تو ان کا ذکر ہے یہاں۔ اور ان کے جو نمائندے ہیں، حکومت والا فرعون ہے، بیوروکریسی والے وزارت والے حامان ہیں، اور سرمایہ دار مالداران کے نمائندے قارون ہیں، اس کا تینوں کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ پھر قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے۔ ہجرت بڑی قربانی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے انعامات دنیا میں اور آخرت میں، ان کا ذکر ہے۔ اور آخر میں خلاصے کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ایمان اور دین کے راستے میں جو کوئی بھی مجاہدہ کرے گا، جو بھی محنت کرے گا اور آزمائشوں سے گزرے گا، اللہ اسے ضرور راستہ دکھائیں گے اور کامیاب کریں گے۔ یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ کہ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں ہر سورت کے شروع میں بتا دیا گیا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے، ایمان لانے والوں نے نبیوں کی نبوت اور رسولوں کی رسالت کو ماننے والوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے، ایمان لے آئیں گے تو ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں، ہر دور میں اہل ایمان کو آزمائش کی بھٹیوں میں ڈال کر تپایا گیا ہے، پرکھا گیا ہے، آزمایا گیا ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، مصائب سے گزرنا پڑے گا، حالات آئیں گے، فقر کے، فاقے کے، تنگی کے، ظلم و زیادتی کے، ناروا سلوک کے، مختلف قسم کے جو حالات آتے ہیں ہمیشہ اہل ایمان کو پیش آتے رہیں گے۔ اتنے خطرناک حالات کہ قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ذرا سے حالات آ جاتے ہیں تم گھبرا جاتے ہو کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بڑے حالات خراب ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، جینا دوبر ہو گیا ہے، بس اتنے ہی حالات سے گھبرا گئے ہو، تم یہ سمجھتے ہو آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ پچھلے لوگوں پر جو ظلم و ستم ہوئے ہیں ان کا ذرا سا بھی نمونہ ابھی تمہارے سامنے نہیں آیا ہے۔ ان پر تو اس طرح کے حالات آئے تھے، مستہم الباساء والضراء، پریشانیاں، تکلیفیں ان کو پہنچی، یہاں تک کہ جو رسول تھے، جو نبی تھے، وہ کہنے لگے اور ان پر ایمان لانے والے کہنے لگے متی نصر اللہ۔ نبیوں کا ایمان کتنا اوپر لیول کا ہوتا ہے، ان کی زبانوں پر آنے لگا اللہ کی مدد کب آئے گی، حالات پلٹا کب کھائیں گے، یہ ظلم و ستم کب ختم ہوگا، ظالموں کا خاتمہ کب ہوگا، کتنے خطرناک حالات ہوں گے آپ سوچیں کہ نبی کی زبان پر یہ آ رہا ہے۔ جب یہ حالات بن جاتے ہیں نا کہ ظلم و ستم آخری حد پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، مایوس مت ہو، اللہ کی مدد بس آنے ہی والی ہے۔ ظلم کا حد سے گزر جانا یہ ظلم کے خاتمے کی دلیل ہے، یہ ظلم کے ختم ہونے کی دلیل اور نشانی ہے۔ جس طرح رات جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے اندھیرا چھاتا جاتا ہے اور اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے، گھپ اندھیرا ہوتا چلا جاتا ہے، گھپ اندھیرا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد اب روشن سورج طلوع ہونے والا ہے۔ حالات بھی معاملہ یہی ہے اہل ایمان کے ساتھ، تو اہل ایمان کو آزمایا جائے گا۔ اللہ یہ کہہ رہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ جو اہل ایمان گھبرا رہے نا، حالات آئے ہیں، مکے والوں پر آئے تھے
اور جب تک قرآن رہے گا قرآن کے ماننے والے رہیں گے، اور جب تک اسلام رہے گا اور اسلام کے ماننے والے رہیں گے تو ان پر حالات آتے رہیں گے۔ اسی لیے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو سب پر، اہل ایمان پر حالات آتے رہیں گے۔ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اور آزماتے اس لیے ہیں، حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ ہم پرکھیں کون پکا موحد ہے، کس کے دل کے اندر ابھی شرک کے جراثیم باقی ہیں، کون ایماندار ہے، وفادار ہے، اور کون بے وفا ہے اور ذرا سی آزمائشوں سے راستہ چھوڑ دیتا ہے اور اسلام کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، محمد کی غلامی کا توق اپنے گلے سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ ہم حالات اس لیے لاتے ہیں سچے کی، پکے کی اور کھرے کھوٹے کی تمیز کریں۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن لوگوں کے سامنے بھی آ جائے کہ کون ذرا سے حالات پلٹے کھاتے ہیں، مومنوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو کون رضوی سے تیاگی بن جاتا ہے اور کون کیا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ حالات اسی لیے لاتے ہیں، جو پکے وہ تو پکے رہیں گے، چاہے حالات کسی طرح سے بھی آ جائیں۔ ہم تو اللہ کی توحید کو مانیں گے، مان رہیں اور مانتے رہیں گے۔ حالات ہمیں توحید سے شرک کی طرف نہیں لے جا سکتے ہیں، ہمیں اللہ کے ایک ماننے سے کفر کی طرف حالات ہمیں نہیں لے جا سکتے ہیں۔ وہ اپنی توحید پر جمے رہتے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم آزمائشیں لاتے ہیں، حالات لاتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں کون سچے ہیں، کون وفادار ہیں، کون ثابت قدم ہیں، کون ایمان پر جمے رہتے ہیں کہ حالات کتنے ہی دیگرگوں اور خطرناک کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ان کے ایمان کے قدموں میں لغزش نہ آئے اور وہ مضبوطی سے جمے رہتے ہیں۔ اور کون جھوٹے ہیں، صرف دعویٰ تھا ایمان کا، حالات جب پلٹے ہیں تو پھر انہوں نے کفر و شرک کا راستہ اپنا لیا یا منافقت کا اور دوغلے پن کا راستہ اپنا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے حالات آپ سنتے رہتے ہیں، اتنے خطرناک کہ حضرت خباب بن ارت کے بارے میں بخاری شریف کی روایت موجود ہے۔ حضرت خباب بن ارت کو بہت ستایا گیا، ننگا کر کے، پیٹھ ننگی کر کے داغا گیا۔ ایک مرتبہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، روایت موجود ہے، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو متوسد بردۃ لہ فی ظل الکعبہ۔ اللہ کے نبی بیت اللہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ ہم پہنچ گئے، حضرت خباب کہتے ہیں میں وہاں پہنچ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کھول کے دکھائی کہ رسول اللہ حالات اس طرح ہو گئے، دیکھیے کس طرح داغا گیا ہے، کس طرح پریشان کیا گیا ہے۔ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے ہمارے لیے آپ؟ اللہ سے آپ دعا کر دیجئے یہ حالات ختم ہو جائیں، آزمائشیں حد سے گزر گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دیا، یوں سیدھے بیٹھ گئے اور پھر کہا قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل، ابھی سے گھبرا گئے؟ تم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ہیں، جو قومیں گزری ہے مومن، ان میں سے ایک ایمان والے کو لایا جاتا تھا، فیحفر لہ فی الارض، زمین میں اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، فیجعل فیہا، اس گڑھے میں اس کو ڈال دیا جاتا تھا، فیجاء بالمنشار، اور پھر آرا لایا جاتا تھا، فیوضع علی رأسہ، اور اس آرے کو اس کے سر کے بیچ میں رکھ کر چلایا جاتا تھا، فیجعل نصفین، آرے کے ذریعے سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ تلوار سے کر دیں جلدی سے ہو جاتا، آرے سے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ لَحْمُهُ وَعَظْمُهُ، اور کسی اہل ایمان کو لایا جاتا تھا اور لوہے کے کنگے کے ذریعے سے اس کے جسم کو نوچا جاتا تھا، اس کے گوشت کو اس کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن ما یصرفہ ذالک عن دینہ، اپنے دین پر وہ اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ اس طرح کی آزمائشیں بھی اس کو دین سے نہیں ہٹا پاتی تھی، توحید سے ڈگمگا نہیں پاتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا گھبراؤ مت، واللہ لیتمن ھذا الامر، خباب گھبرا گئے ہو، گھبراؤ مت، قسم بخدا، میرے رب کی خالق کی قسم کھا کر میں محمد کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ، یہ دین مکمل ہو کے رہے گا، غالب ہو کے رہے گا۔ آج تو مظلومیت کا دور ہے، بیچارگی کا دور ہے،
تم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو یہاں آ کے روتے ہوئے بیان کر رہے ہو، لیکن امید رکھو اللہ کی ذات سے، اللہ ہمیں غالب کرے گا، اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اور یہ دین اتنا غالب آئے گا حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت۔ ایک سوار صنعاء سے حضرموت، دو بڑے شہر تھے، اہل عرب سب جانتے تھے، آج بھی موجود ہیں، صنعاء سے چلے گا حضرموت جائے گا، لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ، راستے میں اتنا سکون ہوگا، اتنا امن ہوگا، کوئی ظلم و زیادتی کا کوئی خوف نہیں ہوگا، راستے میں صرف اللہ کا خوف ہوگا، یا اپنی بکریوں پر انسان صرف بھیڑیے کا خوف کھائے گا، کسی ظالم انسان کا خوف نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ تم بڑی جلد بازی کر رہے ہو، چاہتے ہو جلدی اللہ کی مدد آ جائے۔ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن جب ظلم آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کا خاتمے کا جب وقت قریب آتا ہے تو وہ وقت اللہ کی مدد کے اترنے کا ہوتا ہے، اس لیے جلد بازی نہ کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور صرف حضرت خباب کے لیے نہیں تھا یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر زمانے کے اہل ایمان جن کو آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جائے گا ان کے لیے یہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آزمائشیں آئیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تھے، بخار آ گیا تھا آپ کو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی مزاج پرسی کے لیے اور آپ کی عیادت کے لیے۔ میں جا کر آپ کے پاس بیٹھا، آپ لحاف اوڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود بخار کی شدت اور گرمی ایسی تھی کہ اندر سے گرمی محسوس ہو رہی تھی، اور میں پاس میں بیٹھا تھا، وہاں تک گرم محسوس ہو رہا تھا مجھے۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ ما اشدھا علیک، کتنا سخت بخار آپ کو ہے، کتنا سخت بخار آپ کو، اتنی گرمی محسوس کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا انا کذالک یضاعف لنا البلاء ویضاعف لنا الاجر، ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہے، آزمائش بھی ہماری کڑی ہوتی ہے اور دگنی ہوتی ہے، اور اس پر اجر و ثواب بھی اللہ کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو ہلکا بخار آتا ہے، اجر و ثواب بھی اسی اعتبار سے ملتا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں بھی، سختیاں بھی، پریشانیاں بھی، بیماریاں بھی سخت آتی ہے تو اجر و ثواب بھی ڈبل کر کے دیا جاتا ہے، زیادہ کر کے دیا جاتا ہے، ہمارا معاملہ ایسا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے کہا ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں کس پر آتی ہیں، حالات کس پر آتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، انبیاء پر آتی ہے۔ جو اللہ کا جتنا مقرب بندہ، آزمائشوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ پھر کا ثم الصالحون، پھر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، ان کو بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جیسے جیسے نیکی کا جس کا درجہ ہوگا آزمائشیں اسی طرح آتی رہے گی۔ اور دیکھو ابو سعید خدری ان کان احدہ لیبتلی بالفقر حتی ما یجد الا العباء یحبها، دیکھو پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر آزمائشیں آئی، فقر و فاقہ آیا، تنگیاں آئی، ایسے حالات تنگی کے کہ ایک چادر کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہی کو استعمال کرتے تھے۔ اور وَإِن كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ، ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ آزمائشوں پر بھی وہ اتنی ہی خوشی کا اظہار کرتے تھے جس طرح تم آزمائش کے ختم ہونے پر اور اچھی حالت کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہو، کیونکہ اس پر بھی ان کو اجر اور اللہ کی طرف سے ثواب اور انعام کا یقین تھا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا قانون کہیے، سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے پچھلی قوموں میں بھی کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو آزماتا ہے۔ خدا خواہی بلا خواہی، فارسی میں کہا گیا خدا کو چاہو گے، خدا سے عشق و محبت کا دعوے دار بنو گے تو پھر بلا خواہی، آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گی، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا چوں میں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا،
جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں بعض مرتبہ کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو آزمائشیں آتی ہیں وہ میرے سامنے آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے میں لرز جاتا ہوں۔ تو آزمائشیں آتی ہے اہل ایمان کے ساتھ، اللہ نے یہاں اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں، اہل ایمان کو ظلم و ستم میں پریشان کر رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ہم سے چھوٹ کر نکل جائیں گے، ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، ہماری گرفت میں، پکڑ میں اور عذاب میں نہیں آ پائیں گے؟ نہیں، ساء ما یحکمون، کتنا برا وہ فیصلہ کر رہے ہیں، ہماری پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ ظالموں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے تو بے شک وہ جان لے کہ اللہ کا متعین کیا ہوا وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کا، کسی بھی برائی کا بدلہ یا اس کی سزا یہ دے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے، وہ دن آنے والا ہے اور کوئی اس سے بچے گا نہیں۔ اس کے لیے انسان کو تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آخرت کا خوف ہوگا، اللہ کے روبرو ملاقات ہونے کا، حاضر ہونے کا یقین ہوگا، تو پھر انسان ظلم سے بھی بچے گا، کسی پر زیادتی کرنے سے بھی بچے گا، پھر توحید کو قبول کرے گا، ایمان کو قبول کرے گا، نیک اعمال کرے گا۔ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے، ہر ایک کے عمل کو، ہر ایک کے ارادے کو، ہر ایک کی نیت کو، سب کچھ جان رہا ہے، وہ اسی کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ دین کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، محنتیں کرنی پڑے گی، تو اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی بھی مجاہدہ کرے گا تو اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ دین کے لیے محنت، اس سے اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی حکومت میں، اللہ کی قوت و طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تو ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے، پرواہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا۔ اے میرے بندو، اے انسانوں، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب کے سب ایک متقی اور پرہیزگار، فرما بردار، اطاعت گزار انسان کی طرح ہو جائیں نا، سب فرما بردار ہو جائیں، ایک بھی نافرمان نہ رہے دھرتی پر، تو اس سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آگے کہا، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب کے سب کانوا علی قلب افجر رجل منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا، اگلے پچھلے انسان جنات سب کے سب ایک نافرمان انسان کی طرح ہو جائیں، سرکش کی طرح ہو جائیں، تو سب کا سرکش و نافرمان ہونا میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اغنی الاغنیاء ہے، سب بے نیازوں سے بڑھ کر بے نیاز ہے، سارے جہاں والوں سے وہ بے نیاز ہے۔ کسی کو مجاہدہ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، تو وہ اس کا فائدہ، اس کا نفع خود اس کی طرف لوٹے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیا، نیک عمل کو انجام دیا، اور حالات کسی طرح بھی آتے رہے، ان پر جمے رہے، ثابت قدم رہے، تو لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے، ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ ایمان کے بعد نیک اعمال یہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اور بہت ساری احادیث اس سلسلے میں ہے کہ ایک ایمان والا جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو وضو میں جو جو عضو دھوتا جاتا ہے، اس عضو سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک وضو کی برکت سے مٹا دیتے ہیں۔ الجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان، یہ بھی احادیث ہیں کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، یہ بیچ کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔
اور اگر توبہ جیسا نیک عمل کر لے تو اللہ تو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ برائی کے بعد اچھائی کرنا، نیک عمل کرنا، یہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی کو کہا گیا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ایمان والوں کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ کہا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے ان کے بہتر کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اب ایمان والوں کو جو حالات پیش آتے ہیں نا، جو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور جن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان میں ایک آزمائش اس دور میں زیادہ تھی، آج بھی کبھی کبھی ایسی آزمائش سامنے آ جاتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور آپ نے ایمان کی دعوت دی لوگوں کو، تو اس وقت سب شرک میں تھے، سب کافر تھے۔ اب وہاں سے مسلمان ہوئے، وہ کنورٹ ہوئے، تو اس وقت ان کے خاندان، ان کے عزیز اقارب سب کفر میں تھے، شرک میں تھے۔ اس وقت حالات بہت خطرناک تھے۔ آج بھی چونکہ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دوسرے مذہب سے جب وہ کنورٹ ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو پھر اس کے آپ حالات سنیے، دل دہلانے والے ہوتے ہیں۔ جو آزمائش اس پر آتی ہے وہ بہت ہی رلا دینے والی ہوتی ہے۔ جو نو مسلم لوگ ہوں ان سے آپ سننا کہ جب انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا، ایمان لانے کا اظہار کیا، ان کے خاندان والوں کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے کس طرح کے حالات آئے وہ آپ ذرا پڑھ لینا۔ بہت ساری کتابوں میں ان کے حالات بھی آ چکے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان قبول کر چکے ہیں، ان پر کس طرح کے حالات آئے، بہت حالات آتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ تھا۔ ایک صحابی مسلمان ہو گئے، ان کے والد ابھی غیر مسلم ہیں، والدہ غیر مسلم ہے، بہن بھائی غیر مسلم ہے، بعض مرتبہ بیوی غیر مسلم ہے، یا شوہر مسلمان ہو گیا، بیوی غیر مسلم، یا بیوی مسلمان ہوگی، شوہر غیر مسلم ہے۔ بڑے خطرناک اور بڑے صبر آزما حالات تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نوجوانی میں ایمان لے آئے۔ ان کی والدہ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھی۔ بہت بعد میں مسلم، جب مکہ فتح ہو گیا ہے، آخری قلعہ کفر کا ڈہ گیا، پھر کوئی چارہ کار نہیں تھا، اس کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ پیش تھے، ہر جنگ میں آگے تھے، ان کی بیٹی تھی، تو معاملہ بڑا خطرناک تھا۔ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، قسم کھا لی جب تک سعد محمد پر جو ایمان لے آئیں اس کو چھوڑ کر واپس کفر اور شرک اور باپ دادا کے طریقے پر نہیں آئیں گے، اپنے دھرم میں واپسی نہیں کریں گے، تب تک میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، اس طرح کی قسم کھا لی۔ تو خاندان والوں نے بہت سمجھایا، نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، زبردستی کچھ اس کے منہ کو کھول کر ڈالتے تھے کھانے پینے کی چیزیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا گیا کہ بھائی تمہاری والدہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور وہ بھی کہتی تھی کہ تمہارا اسلام تو کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کے بعد والدین کا ہی خدمت کا، ان کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور تم بات نہیں مان رہے ہو۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے والدین کی عظمت اپنی جگہ ہے، والدین کی بات اسی وقت مانی جائے گی جب کہ اس میں اللہ کی بات کی، اللہ کے حکم کی اور شریعت کے حکم کی اور دین کے حکم کی مخالفت نہ ہو۔ اگر والدین کی بات اور اللہ کی بات میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی توحید کو، اللہ کے حکم کو اور رسول کی اطاعت کو ترجیح دی جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، بڑا عجیب جملہ کہا کہ امی جان سن لو، ابھی آپ کے پاس ایک ہی جان ہے، ایک ہی روح ہے، قسم بخدا اگر آپ کو 100 جانیں مل جائیں، 100 روحیں مل جائیں، اور ایک ایک جان اور ایک ایک روح کر کے میرے سامنے سے آپ کے جسم سے جدا ہو جائے، تب بھی میں توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، محمد کی غلامی سے نکلنے والا نہیں ہوں۔ تم کھانا کھاؤ پیو یا مت کھاؤ مت پیو، میں توحید سے پھر شرک کی طرف اب نہیں آنے والا ہوں۔ خاندان والوں نے بہت زور لگایا کہ یہ جو انشن پہ بیٹھ گئی تھی نا، انشن کہتے ہیں آج کل کھانا پینا بند کر دیا، تو کہ یہ توڑ دیں، لیکن بہت مشکل سے انہوں نے اس کو ختم کیا۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی استقامت، پامردی، ثابت قدمی کہ کچھ بھی حالات آ جائیں
میں توحید کو تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو والدین کے سلسلے میں اچھائی کی تاکید کی ہے۔ اگر والدین اس بات پر مجبور کریں کہ میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرو جن کے بارے میں علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو پھر تو ان کی بات نہیں ماننی۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے نہ باپ کی بات مانی جا سکتی ہے، نہ ماں کی بات مانی جا سکتی ہے، نہ شوہر کی، نہ بیوی کی، نہ پیر کی، نہ استاذ کی، نہ کسی دوست کی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے، خالق کے حکم کو توڑ کر کسی دوسرے کے حکم کو نہیں مانا جا سکتا ہے۔ یہ صاف اسلام کا اصول ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ والد چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، مشرک ہو، کافر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن اس کی بات میں آ کر اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں کرنا ہے، توحید کو نہیں چھوڑنا ہے، اور نہ کسی فرض کو چھوڑنا۔ والدین کہہ دیں نماز مت پڑھو، داڑھی کاٹ دو، سنت کو چھوڑ دو، واجب کو چھوڑ دو، یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، مستحب جو چیزیں، مستحب کا مطلب جو کریں تو ٹھیک، نہ کریں تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، اس پر اگر والدین زور ڈالیں تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے نفل بہت زیادہ پڑھ رہا ہے کوئی بندہ، والدین کے اتنی زیادہ نفل مت پڑھا کرو، تو اب والدین کی بات ماننی پڑے گی، لیکن کسی سنت، کسی واجب و فرض اور کسی اللہ کے صریح حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، لیکن بعض مرتبہ اہل ایمان کو آزمائش آتی ہے کہ ایک طرف والدین کی محبت ہے اور ان کی محبت وہ کہہ رہے ہیں واپس شرک میں آ جاؤ، ایک طرف اللہ کی توحید ہے، تو کہا کہ وہاں والدین کی محبت کو نہیں، اللہ کی محبت کو ترجیح دی جائے گی، والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سنو، سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے اور میں تم سب کو وہ تمام اعمال، وہ تمام کام بتلاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے ہاں سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، زمین بھی گواہی دے گی، کسی طرح کا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایمان کے سلسلے میں جو قربانیاں دے کے آئیں گے، حالات سے دوچار ہو کے آئیں گے، آزمائشوں سے گزر کے آئیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، اللہ بہترین بدلہ انہیں عطا فرمائے گا۔ کیا بدلہ انہیں ملے گا وہ آگے اگلی آیات میں انشاءاللہ آئے گا، جس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے، عافیت کی زندگی عطا فرمائے، لیکن اگر حالات آ جائیں تو اللہ تعالی ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی، توحید کے دامن سے چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔